بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. بات یہاں تک پہنچی تھی خداوند متعال کے عادل ہونے کی دلیلیں کیا ہیں. ایک دلیل پیش کی تھی اور وہ دلیل یہ تھی کہ ظلم کے چار سرچشمے ہیں. چار وجہوں سے کوئی ظلم کرتا ہے. پہلی وجہ جہل و نادانی ہے. یا تو انسان جہالت میں ظلم کرتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک. دوسرا سرچشمہ ظلم کا احتیاج اور ضرورت. جب انسان کسی چیز کا محتاج اور ضرورت مند اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو دوسروں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے. تیسری چیز ہے عجز و ناتوانی. کبھی کبھی انسان دوسرے کے حقوق کی ادائیگی سے عاجز ہوتا ہے, ناتوان ہوتا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے. چوتھی چیز تکبر کی وجہ سے, کینہ اور حسد, اس طریقے سے اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے ظلم کا شکار ہوتا ہے. اس کے علاوہ ظلم کرنے کا کوئی اور سرچشمہ, کوئی اور وجہ, کوئی اور علت نہیں ہے. یہ چاروں جو ظلم کے سرچشمے ہیں, منبع ہیں, ذات پروردگار ان سب سے منزہ ہے, پاک ہے. ذات پروردگار میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. نہ خدا کے اندر جہالت اور نادانی ہے, نہ خدا کے اندر محتاجی ہے, نہ خدا کے اندر ناتوانی ہے, نہ خدا کے اندر کوئی اخلاقی کمی ہے. بس ایسی ذات کہ جس کے اندر یہ سرچشمے نہ پائے جاتے ہوں, یہ کمیاں نہ پائی جاتی ہوں, اس ذات سے سوائے عدل کے کچھ اور صادر ہو ہی نہیں سکتا. ممکن نہیں ہے کہ ایسی ذات سے ظلم صادر ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اگر اللہ تعالیٰ بدکاروں کو سزا دیتا ہے تو ان کی بدکاریوں کی وجہ سے, ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے سزا دیتا ہے. ان کے اعمال کا نتیجہ ہے سزا. یہ خدا کی طرف سے ظلم نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں کہا گیا ہے کہ خدا ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا, اللہ کو پر ظلم نہیں کرنا چاہتا, اللہ کو پر ظلم نہیں کرتا. پھر یہ سوال پیدا ہوتا, اللہ ظلم نہیں کرتا تو پھر بندوں کو سزا کیوں دیتا ہے؟ بندوں کو سزا دینا یہ ظلم نہیں ہے, بلکہ یہی عدل ہے. خدا اگر کسی بندے کو سزا دیتا ہے تو اس کی بدعمالی کی سزا ہوتی ہے, اس کی بدعمالی کی وجہ سے. تو بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ شراب پینے والے کو. ایسے ہی بالکل قرآن نے بھی اس کو واضح لفظوں میں, جیسے سورہ نمل کی آیت نمبر 90 یہاں پہ دی ہوئی ہے, هل تجزون الا ما کنتم تعملون. کیا تم لوگ جو کام کرتے ہو اس کے علاوہ کوئی اور جزا, کوئی اور بدلہ تمہیں ملے گا؟ نہ, جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ ملے گا. اچھا کرو گے اچھا صلہ, اچھا بدلہ, برا کرو گے. اب آئیے قرآن اور عدل الہی کا مسئلہ. یہ تو دلیل عقلی تھی جو خدا کی عدالت کے اوپر قائم کی گئی. ٹھیک. اب قرآن اور عدالت الہی کا مسئلہ یہ کہ قرآن نے کس طریقے سے عدل الہی کو بیان کیا ہے, نقلی دلائل کیا ہیں خدا کے عدل کے اوپر. ٹھیک ہے. کہیں کہ قرآن مجید میں عدل الہی کے مسئلے کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 44, ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. شیئا سے مراد کچھ بھی ظلم نہیں کرتا, یعنی ذرہ برابر. ٹھیک. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یظلم, ظلم نہیں کرتا, الناس, لوگوں کے اوپر, شیئا, کچھ بھی,
اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس، بلکہ لوگ انفسہم، اپنی ذات کے اوپر یظلمون، ظلم کرتے ہیں. لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 40 میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، وہاں شیا تھا، یہاں مثقال ذرۃ، رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں حساب و کتاب اور جزا و سزا کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کہہ رہے ہیں کہ ہم عدل و انصاف کے لیے قیامت کے دن میزان قائم کریں گے، ترازو لگائیں، ترازو پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کے اعمال کے وزن کے اعتبار سے انہیں سزا یا جزا دی جائے گی. حسنات کا وزن جتنا ہوگا اتنی جزا دی جائے گی، سیئات کا جتنا وزن ہوگا اتنی سزا دی جائے گی. ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے. یہ نہ سوچے کہ قیامت والے دن جب حساب و کتاب لے گا تو حساب و کتاب عدل الہی سے ہٹ کر کے ہوگا نا، تو لگا دیں گے میزان، ترازو قائم کر دیں گے اور کہیں گے رکھو اپنے اعمال اور خود فیصلہ کرو کتنی جزا کے مستحق ہو، کتنی سزا کے مستحق ہو. قیامت والے دن حساب و کتاب بھی عدل الہی کی بنیاد پر ہو. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم عدل و انصاف کے ساتھ، یا عدل و انصاف والا قیامت کے دن ہم عدل کا ترازو نصب کریں گے. خالی ترازو نصب نہیں کریں گے، عدل کا ترازو نصب کریں گے. لہذا کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ اس آئے مجید میں جو میزان ہے، میزان سے مراد نیک و بد کو جدا کرنے کا ایک پیمانہ ہے. واقعی ایسا ترازو نہیں رہے گا جیسا ترازو دنیا میں اشیاء کی پیمائش کے لیے اور اس کے وزن کو معلوم کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. ہزاروں قسم کے ترازو ہیں نا، چھوٹی چیز تولنے کے لیے، قیمتی چیز تولنے کے لیے چھوٹا ترازو ہے، بڑی بڑی چیزیں تولنے کے لیے بڑے بڑے ترازو. تو وہاں اعمال تولنے کے لیے بھی کوئی اعمال کے اعتبار سے ترازو لگایا جائے گا نا، ترازو نہیں، وہاں ایک پیمانہ ہوگا. میزان سے مراد ایسا پیمانہ جو انسان کی اچھائیوں اور برائیوں کو بتا سکے. سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کی اچھائیوں اور برائیوں کو الگ کرنے کا پیمانہ، نہ یہ کہ جو ترازو ہمارے یہاں رائج ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں اس ترازو کی ضرورت نہیں پڑے گی. عدل و انصاف کی طرف دعوت. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی آیات میں بھی کس طریقے سے خدا کے عدل و انصاف کی تائید کی گئی ہے اور ذات پروردگار کو ظلم سے مبرہ اور منزہ دکھایا گیا ہے. اب عدل و انصاف کی طرف دعوت، ظاہر سی بات ہے ذات پروردگار جس چیز کا بندوں کو حکم دیتا ہے پہلے خود اس کا پابند ہوتا ہے، مگر یہ کہ وہ اعمال کی جو مخصوص بندگان ہوں، مثلا نماز، روزہ رکھنا، یہ تھوڑی اللہ کرے گا. پہلا باقی جو دستورات خداوند ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو جو دستور دیے ہیں، خدا خود اس کا پابند ہے. اگر ہم سے کہا ہے کہ عدل کرو تو پہلے خود عادل ہے، ہم سے کہا ہے احسان کرو تو پہلے خود محسن ہے. اگر ہم سے کہا ہے کہ فضل و اکرام کرو، سخاوت کرو تو پہلے خود صاحب فضل و کرم ہے. ہماری طرح تھوڑی ہے.
کہ ہم دوسروں کو حکم دیں اور اپنے آپ کو اسی مسئلے سے دور رکھیں. جو صفات ذات پروردگار میں پائی جاتی ہیں اللہ اپنے بندوں کو انہی صفات کا حکم دیتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ خدا دوسروں کو عدل و انصاف کی دعوت دے، حکم دے اور خود عدل و انصاف نہ کرے. جب وہ اپنے نمائندوں کو ایسا نہیں کرنے دیتا تو خود کیسے کرے گا؟ جب خود اپنے نمائندوں کو ایسا نہیں کرنے دیتا کہ وہ آئیں اور دوسروں کو دوسرے دستورات دیں اور اپنے آپ کو بھی دستورات سے دور رکھیں، خدا خود ممکن نہیں ہے. تو عدل و انصاف کی طرف ہم کہہ چکے ہیں کہ انسان کی صفات خدائی صفات کا پرتو اور عکس ہونی چاہیے. انسان روئے زمین پر خلیفۃ اللہ ہے، لہذا انسان کو صفات پروردگار کا آئینہ ہونا چاہیے. انسان ایسا ہو تو اس میں صفات پروردگار دکھائی دے. سمجھ رہے ہیں؟ انسانی معاشرے میں صفات الہی کی شعائیں پھیلی ہوں. اسی لیے جس طرح قرآن عدالت الہی کی کو بنیاد قرار دیتا ہے، اسی طرح سے انسانی معاشرے میں اجتماعی اور ہر فرد میں فردی عدالت کو بھی اہمیت دیتا ہے. سمجھ، قرآن نے جس طریقے سے عدل الہی کی تاکید کی ہے اور بیان کیا ہے کہ خدا عادل ہے اور ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ خدا کے اندر صفت عدل پائی جاتی ہے اور انسان صفات الہی کا مظہر ہونا چاہیے، تو پھر ہر انسان کو فردی اور اجتماعی عدالت کی خصلت اور عادت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر انسانوں کو عدل و انصاف کا حکم نہیں دیا جائے گا، انسان اگر عدل و انصاف کی صفت سے عاری ہوگا، خالی ہوگا، تو سماج اور معاشرے میں ناانصافیوں کی وجہ سے سوائے تباہی کے اور پوری دنیا میں حقار کیوں مچا ہوا ہے؟ اس کو نہیں ہے. عدل و انصاف اٹھ گیا ہے، عدل و انصاف ختم ہو گیا ہے. ابھی ہمارے ہندوستان میں دنگے پہ دنگے ہو رہے ہیں، فساد پہ فساد ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی کل جمعہ تھا، مختلف شہروں میں، سہارنپور میں، دیوبند میں، ٹھیک، اور پریاگراج میں یعنی الہ آباد میں، اور سب سے خطرناک آپ کے کلکتہ میں. دنگے کیوں ہو رہے؟ نا انصافی کی وجہ سے. ہر وقت اگر انصاف ہو گیا ہوتا، مجرم کو اس کو سزا مل گئی ہوتی، یہ کچھ ہوتا ہی نہیں. تو حکومتیں عدل و انصاف کی بات صرف کرتی ہیں، عدل و انصاف کی خصلت پیش نہیں کرتی ہیں، عدل و انصاف پر عمل نہیں کرتی ہیں. تو اب فرض کر لیں اگر سماج کا ہر انسان عیسائی ہو جائے، خدا کی طرف سے اگر انسانوں کو عدل و انصاف کی دعوت نہ دی جائے اور انسان عدل و انصاف سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے اندر عدل و انصاف کی خصلت اور عادت پیدا نہ کرے، کیا ہوگا؟ سماج اور معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے، اور اسی لیے ظالموں کو بدترین کیا ہے سزا کی بات بھی کہی گئی ہے. اور قرآن مجید نے بارہا ایسی گزشتہ اقوام کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ ظلم و فساد میں ملوث تھے، تو اللہ نے ظلم و فساد کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا، عذاب الہی میں گرفتار ہو کر کے تباہ ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ گیا. تو بہر صورت اگر امنیت کے ساتھ، نام و نشان کے ساتھ
زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے عدل و انصاف ضروری ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر عدالت کو انسانوں کے لیے ایک اساسی اور بنیادی دستور اور قانون کے طور پر بیان کیا ہے، جیسے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ دیکھیے اس آیہ کریمہ میں اللہ نے کتنے اخلاقی دستور بیان کیے، اور ان اخلاقی دستور میں سب سے پہلے عدل کو رکھا ہے، کیونکہ عدل ہی بنیاد ہے۔ کیا ہے؟ سماج کی امنیت، اس کی بقا، اس کی خوشحالی کیا ہے؟ عدل پر مبنی ہے، اسی لیے عدالت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کرنے کا، بل احسان، احسان کرنے کا، جبکہ احسان کا درجہ، احسان کا مرتبہ عدل سے بڑا ہے۔ احسان کا مرتبہ، احسان کا درجہ عدالت سے بڑا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے احسان کو پہلے ہونا چاہیے تھا، عدالت کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، کیونکہ بنیاد عدالت ہے۔ جو شخص عدالت نہیں کر سکتا وہ احسان کیا کرے گا؟ احسان پہلا مرتبہ، پہلے تم حقدار کو اس کا حق دینا سیکھو۔ جب تمہارے اندر حقدار کو حق دینے کی خصلت اور عادت پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کے حق سے زیادہ دینے کی تو بات کا مرحلہ ہے احسان کا۔ جو عدل نہیں کر سکتا وہ احسان کیا کرے گا؟ احسان تک پہنچنے کے لیے، درجے احسان تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ آپ کو عدالت سے گزرنا پڑے گا۔ پہلا مرحلہ، پہلی منزل کیا ہے؟ عدالت۔ بے شک اللہ یامر، حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل و انصاف کا، بل احسان۔ عدالت میں استحقاق، جیسا کہ آپ پہلے آشنا ہو چکے ہیں، عدالت میں استحقاق کو دیکھا جاتا ہے، لیکن احسان میں استحقاق سے زائد، استحقاق نہیں ہے، بذل ہوتا ہے، وہاں کار فرما ہوتا ہے، وہاں معیار استحقاق نہیں ہوتا ہے، وہاں پر نگاہ ضرورت پر ہوتی ہے، معیار وہاں ضرورت ہے، حتی ضرورت سے زیادہ کتنا حق تو نہیں ہے تمہارا، سائلوں کا کوئی حق ہے ہمارے اوپر، اور حق بھی ہے بالفرض۔ 10 درہم کا تقاضا کر رہا ہے، 10 درہم میں اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اگر 10 درہم کا استحقاق رکھتا ہے، ہم نے 10 درہم دے دیا تو عدل ہے، اگر ہم نے 20 دیا تو فضل ہے، یہ احسان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ احسان ہو گیا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ قربا، رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ 3 حکم دیا ہے، عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا، حقوق مالی ہو چاہے غیر مالی ہو۔ وَيَنْهَا، اور منع کرتا ہے، روکتا ہے، نہیں کرتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فحشا برائیوں سے، وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ فحشا اور منکر بعض مفسرین نے ایک ہی معنی میں لیا ہے، بعض نے 2 معنی کیا ہے۔ کہا فرق یہ ہے، اخلاقی برائیوں کو بعض نے کہا ہے فحشا کہتے ہیں، اور منکر غیر اخلاقی برائیوں کو کہتے ہیں، یا برعکس، باقی یعنی یہ ظلم، یہ عدل کے مقابل میں ہے، اور اللہ منع کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، کیا ہے؟ ہر قسم کے اخلاقی اور غیر اخلاقی برائیوں سے، فحشا سے، منکرات سے، اور ظلم و تعدی سے۔ کیا کہا گیا ہے؟ فحشا یعنی برائیاں، اور منکر یعنی نافرمانی۔
کریں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ظلم کرنا ایک قبیح اور ناپسندیدہ عمل اور بات ہے، اسی طرح قرآن اور اسلام کی نظر میں ظلم کو قبول کرنا، اسے برداشت کرنا بھی غلط کام کہا گیا ہے۔ ظلم اتنی ناپسندیدہ چیز ہے، قرآن اور اسلام کی نگاہ میں ظلم اتنا قبیح اور حقیر عمل ہے کہ صرف کرنے والا قابل مذمت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف ظلم کرنے والا ہی قابل مذمت یا سزا کا حقدار اور مستحق نہیں ہے، بلکہ قبول کرنے والا ہی گنہگار ہے اور مجرم ہے۔ ظلم کو قبول کرنا، برداشت کرنا، اس کے خلاف آواز نہ اٹھانا، اس کے مقابل میں قیام نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے مولانا؟ ظلم برداشت کرنا بھی خود ظلم۔ لا تظلمون ولا تظلمون، پہلا والا پڑھا جائے گا مولانا لا تظلمون، معروف، دوسرا مجہول۔ لا تظلمون، تم لوگ ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، اور نہیں ظلم کو برداشت کرو۔ ٹھیک؟ تو قرآن نے دونوں سے منع کیا، ظلم کرنے سے بھی اور فضیل ظلم سے بھی۔ کیوں آخر ایسا کہا ہے؟ آگے ظلم قبول کرنے والا ظالم کو جری بنا رہا ہے، اس کا معاون اور مددگار ہے، اس کے لیے ظلم کرنے کے زمینیں فراہم کر رہا ہے، گویا یہ ظالم کا معاون ہے، ہمدرد ہے، مددگار ہے۔ اگر یہ اس کے مقابلے میں قیام کرتا، آوازیں اٹھاتا، احتجاج کرتا، تو پھر وہ آگے ظلم کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ یہ شے دے رہا ہے ظالم کو، سہارا دے رہا ہے ظالم کو۔ خاموشی اور سکوت ظالم کو جری بنا رہی ہے، ظالم کو موقع فراہم کر رہا ہے ظلم کرنے کا، جو اس کی مدد ہے گویا۔ اب یہ درس بھی تمام ہو گیا ہے، سوچئے اور جواب دیجئے۔ کیا ہماری عقل مستقل طور پر بغیر کسی شرعی حکم کے نیکی اور برائی کا ادراک رکھتی ہے؟ بے شک رکھتی ہے۔ ہم حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، قبل اس کے کہ شریعت آئے اور بعض امور کو حسن اور بعض کو قبیح قرار دے، اس سے پہلے ہماری عقل اس کو درک کرتی ہے کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں بری ہیں، کچھ حسن ہیں۔ اور سب سے پہلے اسی کی بنیاد پر تو ہم خدا کی وحدانیت اور عدل پروردگار کو کیا ہے درک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ظلم کا سرچشمہ کون سے امور ہیں؟ اس خدا کے عادل ہونے پر دلیل عقلی ذکر کریں۔ ظلم کا سرچشمہ چار ہیں: جہالت و نادانی، اور احتیاج و ضرورت، تیسرے عجز و ناتوانی، چوتھے تکبر۔ یہ ہو گیا خدا کے عادل ہونے پر دلیل عقلی کیا ہے؟ ذات پروردگار کے اندر یہ چاروں سرچشمے ظلم نہیں پائے جاتے، ذات پروردگار ان سرچشمے ظلم سے منزہ ہے، لہذا وہ ذات باکمال ہے جس کے اندر یہ خصلتیں اور یہ عادتیں نہیں ہیں، یہ سرچشمے ظلم نہیں ہے، اس کی ذات سے سوائے صدور عدل کے کوئی اور دوسری چیز ممکن نہیں۔ قرآن مجید خداوند عالم کے عادل ہونے اور ظالم نہ ہونے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ دو تین آیتیں جو گزری ہیں، ان آیات کو آپ ذکر کرتے ہیں۔ عدل اور ظلم کے مقابل انسان کا کیا وظیفہ ہے؟ عدل کے مقابل انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا رب، اس کا پروردگار عادل ہے اور انسان
صفات الہی کا مظہر یہ یوں کہا جائے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کی صفات کا آئینہ بنے، لہذا اسے اپنے اندر صفت عدل پیدا کرنی چاہیے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے تمام بندوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے اور ظلم کرنے اور ظلم کو قبول کرنے سے منع کیا ہے۔ کیا ظلم کو برداشت کرنا اور ستم پر خاموش رہنا بھی گناہ ہے؟ بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم پر خاموشی ظلم کی مدد ہے، ظلم پر خاموشی ظالم کا تعاون ہے، اس کی مدد ہے، اور ظالم کا تعاون اور مدد کرنا بھی خود ایک ظلم ہے۔ تیسرا سبق، آفات و تکالیف کا فلسفہ۔ عدالت پروردگار کے ضمن میں اب جو بحثیں آنے والی ہیں، یہ بحثیں بڑی مبتلا بے ہیں، اور ان بحثوں کو بڑی دقت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن مسائل میں خود ہم صنف علماء بھی گرفتار ہیں، باوجود کہ عدالت کے تمام مسائل ہمارے لیے حل ہیں، لیکن جہاں تک زندگی میں تکالیف مشکلات کی بات آتی ہے، یا دنیا میں کچھ ایسے حادثات کہ جس حادثات کی وجہ سے لوگوں کا بڑا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، جب عدالت پروردگار کے آئینے میں لا کر کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہیں ہو پاتا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ خدا ظالم ہے، سیلاب آ گیا، ہزار لوگوں